اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے جب لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عابد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اللہ پر بہت یقین رکھتا تھا اور روزی کمانے کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ عابد کی زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ وہ ہر روز صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا اور پھر مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ اس کے ساتھ گھر میں اس کے بوڑھے والدین رہتے تھے جن کی خدمت وہ دل و جان سے کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ عابد کی ایمانداری، محنت اور نرم مزاجی کی بہت تعریف کرتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ بادشاہ کا وزیر قریبی علاقوں کا دورہ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ عابد کے والدین بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا واحد سہارا ان کا بیٹا تھا، مگر عابد نے مسکرا کر کہا، ابوا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وزیر کی آمد سے ایک دن پہلے عابد کے والد نے اسے بلایا اور راز کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا نے برسوں پہلے ایک خزانہ چھپایا تھا جس کے بارے میں صرف مجھے علم ہے۔ وہ خزانہ پہاڑوں کے پیچھے ہے، مگر راستہ بہت خطرناک ہے۔ عابد حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ نے کبھی اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ والد نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، میں نے کوشش کی تھی مگر راستے میں طوفان اور خطرناک جانور آ گئے۔ تب سمجھ گیا کہ شاید یہ خزانہ میری قسمت میں نہیں، تمہارے نصیب میں ہے۔ عابد نے ارادہ کیا کہ وہ وزیر کے آنے سے پہلے گاؤں چھوڑ کر خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ اس نے والدین کے قدم چومے اور دعائیں لیں۔ والدہ نے اس کے ہاتھ میں چند سکے اور کچھ روٹیاں رکھیں اور لرزتی آواز میں کہا، اللہ تمہارا حافظ ہو بیٹا۔ صبح ہوتے ہی عابد سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جو درخت کے نیچے بیٹھا کھا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹا، تم کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو؟ کبھی وہ چیز جسے ہم دور ڈھونڈتے ہیں ہمارے قریب ہوتی ہے۔ عابد نے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور دو راستے آئے، ایک آسان، دوسرا پہاڑی اور مشکل، مگر نقشے میں پہاڑی راستہ ہی تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور مشکل راستہ اختیار کر لیا۔ وہ ایک وادی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ عابد نے دیر کیے بغیر اسے بچا لیا۔ بچہ وادی کے سردار کا بیٹا تھا۔ سردار نے عابد کو عزت دی اور رات کا مہمان بنایا۔ رات کو عابد نے خزانے کی حقیقت بتائی۔ سردار نے بتایا کہ وہ اس خزانے کو جانتا ہے، وہ سونا چاندی نہیں بلکہ ایک قیمتی کتاب ہے جس میں عابد کے نانا کا علم محفوظ ہے۔ صبح سردار نے عابد کو نیا نقشہ دیا اور اس کا بیٹا جمیل جنگل تک اسے لے گیا۔ جنگل میں عابد کو ایک بھیڑیا ملا مگر تابانس اور اللہ کے ذکر سے وہ امن سے چلا گیا۔ پھر اس کی ملاقات ایک درویش، ایک عالم اور ایک امیر سے ہوئی۔ تینوں مدد چاہتے تھے مگر وہ صرف ایک کی مدد کر سکتا تھا۔ عابد نے سوچ کر بیمار فقیری کی مدد کی۔ فقیری نے اسے ایک پتھر دیا اور کہا، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے عابد ایک گھر پہنچا جہاں عائشہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد عابد کے نانا کے دوست تھے۔ وہ اسے غار تک لے گئی جہاں خزانہ تھا۔ غار میں فقیری کا دیا ہوا پتھر روشن ہوا اور راستہ کھلتا گیا۔ آخرکار وہ دونوں کمرے تک پہنچے جہاں ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ کتاب پر لکھا تھا، یہ صرف وہی کھولے گا جس نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پایا ہو۔ عابد نے سوچا، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ پھر اسے سمجھ آیا، ایمان۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو چھوا اور قفل کھل گیا۔ کتاب میں قرآن کریم کی تفسیر، حکمت علاج اور بے شمار علوم موجود تھے۔ یہ عابد کے نانا کی امانت تھی۔ وہ اسے لے کر باہر نکلا۔ پھر وہ عائشہ کو ساتھ لے کر شہر گیا، لوگوں کا علاج کیا۔ اس کی شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس کے والدین کو بھی ڈھونڈ نکالا۔ عابد نے عائشہ سے نکاح کیا اور ساری زندگی لوگوں میں علم اور خیر پھیلاتا رہا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اصل خزانہ نہ سونا تھا نہ چاندی، اصل خزانہ ایمان، علم اور نیک اعمال ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔